بچے بوڑھے ہو جائیں تو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مگر اب بوڑھا اور جوان ہونے کا نظریہ قطعی طور پہ بدل چکا ہے۔ اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے، بچے منہ زور ہونے لگیں تو والدین کمزور ہونے لگتے ہیں۔ تھکن زدہ لہجے میں بے بسی بڑی واضح تھی۔ والدین کی طرف سے ملنے والی ڈھیل، بے جماعیت، لاڈ پیار بچوں کو منہ زور بناتا ہے، ورنہ بچے کبھی بھی ماں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اس نے صاف لفظوں میں انہیں قصوروار ٹھہرایا تھا، جس پہ فائرہ بیگم نے تڑپ کر کہا تھا، ہاں ابھی تم ایسا کہہ سکتی ہو، ابھی ہمارے جتنے تجربے تک نہیں پہنچ سکی ہو، جب اماں کی رتبے تک پہنچو گی تب پوچھوں گی، بچوں کے لیے ڈھیل، لاڈ پیار کہاں اور کیسے آتا ہے، کس طرح قدم قدم پہ اولاد کی تربیت و پرورش کے دوران اولاد ہی کی خاطر جائز ناجائز کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ کیا فائدہ ایسے جھکنے کا امی، جس کا حاصل حصول ہی کچھ نہ ہو۔ اس نے سر جھٹکا، اس رشتے میں حاصل حصول کا کون سوچتا ہے۔ کچھ پل انہوں نے استفاریہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر ذرا دیر کے توقف کے بعد انہوں نے مزید کہا، اگر حاصل حصول کا سوچنے لگے تو ماں باپ کس لیے کہلائیں گے۔ اس بار شاید انہوں نے لاجواب کر دیا تھا، اس لیے ان کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا اس نے پہلے سے کہیں زیادہ ہٹیلے انداز میں کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے آپ کو کہا ہے میں جاب کروں گی تو بس کرنی ہے۔ حد درجہ ضدی انداز میں وہ اپنی ضد پہ اڑی تھی۔ تمہارے بھائی کسی صورت میں نہیں مانیں گے، ان کے ماننے نہ ماننے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا اور اپنی بات تک پہنچ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ پیچھے وہ اس کے سرکش انداز کو دیکھتی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ ماہا جاب کرنا چاہتی ہے۔ رات کا کھانے کے بعد فہیم صاحب نے ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے حارث اور فرحان میں سے اس معاملے میں کسی ایک کو مخاطب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس بات کو سن کر دونوں نے ہی ایک سرد عمل دینا تھا اور پھر بالکل ویسے ہی جواب دینا تھا جیسے انہوں نے سوچ رکھا تھا۔ ان کی بات سن کر فرحان اور حارث دونوں کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہیں اس بات کی کسی طور پہ پسند نہیں آئی۔ مگر فرحان سے پہلے حارث نے ایک اصیلی نگاہ ماہا کے سپرد کر کے اپنا اعتراض سوال کی صورت بلند کیا تھا، کیوں کیا اسے کھانے کو نہیں مل رہا، بھوکی مر رہی ہے۔ اس کی ناپسندگی کی لہر ماہا تک پہنچی تو وہ کس کر رہ گئی، مگر وہ تاحال چپ تھی۔ فہیم صاحب اس کے دفاع میں دوبارہ بولے تھے، اس کا شوق ہے، اس کے فضول سے شوق کی خاطر ہم اپنی ناک نہیں کٹوا سکتے۔ اس بار فرحان نے حارث سے کہیں زیادہ شدت سے ان کی بات کو رد کیا تھا۔ فہیم صاحب کے ساتھ ساتھ فائرہ بیگم نے ماہا کی طرف کچھ اس انداز سے دیکھا جیسے سے اپنے ارادے سے باز رکھنے کی التجا کر رہے ہوں۔ ماہا نے ان کی التجا کرتی نگاہوں کو بس چند پل کے لیے دیکھا، پھر خود کو ان کے التجائی تاثر کی گرفت سے چھڑاتی اس بار خود بولی، لازمی تو نہیں ہے بھوک سے مرتا انسان ہی جاب کرے، آپ دونوں بھی تو جاب کر رہے ہیں، حالانکہ ابو کی پینشن اور دکانوں کا کرایہ ہمارے خرچے کے لیے کافی ہے۔ اس کا مقصد ان سے زبان چلانے کا ہرگز نہیں تھا، مگر اس کے باوجود فرحان نے اسے ڈٹ کر کہا، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کہہ دیا تو کہہ دیا، نوکری نہیں کرو گی۔ قطعی انداز میں مزید کہا، اور ہمارا مقابلہ کرنے کی ہرگز کوشش مت کرو، کما کر کھانا مرد کی شان ہے۔ تیز نظر سے اس کی طرف دیکھتا وہ کہہ رہا تھا، تمہاری ہر صورت پوری ہو رہی ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، پھر تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت، نہ جانے کیا اوٹ پٹانگ باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہتی ہیں۔ اس نے سر جھٹ کر جیسے ہی اس کی بات کو فضول جان کر ہوا میں اڑایا تھا۔ پھر سے وہی بات، وہی انداز، وہ سڑتا پیران دیکھ کر آگ میں جھلستی رہی۔ پڑھنے لکھنے کے باوجود ان کی سوچ اس قدر ان پڑھ ہے جس کا اندازہ اسے آج اچھی طرح ہوا تھا، مگر وہ کسی غلط بات کے لیے اجازت نہیں مانگ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ پھر سے کچھ بولنے کو تھی، مگر اس سے پہلے حارث بول پڑا، ماہا فضول کی سوچوں کو دماغ سے نکالو، عورت ہمیشہ چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے، باہر نکلنے والی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ کوئی
عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تم ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی ہو، اس لیے کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ پہلے بھی تم نے ضد کی تھی تو تمہیں یونیورسٹی تک پڑھنے کی اجازت دی، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو آج تک ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی یونیورسٹی تک نہیں گئی۔ حارث نے اس بار قدرے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر جیسے اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہر الفاظ ماہا کو اعتراض تھا، اس لیے وہ فوراً متعارض ہوئی تھی۔ بالکل غلط حارث بھائی، آپ سے یہ کس نے کہہ دیا گھر سے باہر نکلنے والی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کر ہر شعبے تک کسی عورت کا وجود نہ نظر آتا۔ اگر عورت اپنے فرائض کو بھول کر آپ کی طرح گھر بیٹھ جائے، سوچ کر صرف گھر میں بیٹھی رہ جائے تو سوچیں کیا ہوگا۔ ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھ کر وہ باقاعدہ بحث میں اتر آئی تھی۔ اور میں نے یونیورسٹی تک جا کر اس لیے تعلیم حاصل نہیں کی میں ڈگری لے کر گھر بیٹھوں، بلکہ میں اپنی ڈگری کو کسی کام میں لانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کر کے اسے دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔ اس نے حدیث کا حوالہ دے کر ان کی سوچ بدلنے کی کوشش کی، مگر حارث اور فرحان کا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو عورت کو کسی گنتی میں شمار نہ کرتے تھے، اسے کسی تیسرے درجے کی مخلوق تصور کرتے تھے۔ ان کی نظر میں مرد ہونا ہی سب کچھ تھا، اس لیے اس نے ایک تفصیلی نگاہ اس کے حوالے کر کے کب سے خاموش بیٹھے فہیم صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ ابو، ہماری بات شاید اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے مسلسل ٹر کیے جا رہی ہے۔ بہتر ہوگا آپ اس کو اپنے طریقے سے سمجھا دیں۔ اپنی طرف سے بات ختم کر کے وہ جانے کے لیے اٹھا تھا جب وہ دوبارہ تیزی سے بولی تھی، میں جاب ضرور کروں گی۔ بہن تو وہ بھی انہوں کی تھی، اپنی بات پہ ہٹنا تو شاید وہ بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے بنا ڈرے اس بار اس نے حتمی انداز میں کہہ کر جیسے ان کے طیش کو مزید ہوا دی تھی۔ حارث ایک دم غضبناک ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس سمے فائزہ بیگم اور فہیم صاحب دونوں اس کے سامنے آئے تھے۔ یہ آپ دونوں کی اس سر چڑھانے کا نتیجہ ہے جو آج یہ اس طرح ہمارے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ بس 1 منٹ لگے گا اس کی طبیعت صاف کرنے میں۔ گیس بھری نگاہوں سے وہ مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ اگر وہ ضد پہ اڑی ہے تو تم ہی مان جاؤ حارث، فہیم صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ مجھے مان جانے کو کہہ رہے ہیں ابو؟ مجھے حد درجہ حیرانگی سے ساتھ اس نے باپ کی سمت دیکھا تھا۔ ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم بھائی ہو، اس کے بہنیں بھائیوں سے ضد نہیں کریں گی تو پھر کس سے ضد کریں گی؟ بہت ٹھنڈے اور میٹھے لہجے میں بڑی سہولت کے ساتھ اس نے غصے کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، پھر ذرا توقف کے بعد دوبارہ بولے تھے، اور پھر یہ کون سا ساری عمر جاب کرنے کا کہہ رہی ہے؟ کچھ عرصے کرے گی، شوق پورا ہو جائے گا تو چھوڑ دے گی۔ ہر بار اس کی ضد کو اہمیت مت دیا کریں امی، اور ویسے بھی اس بار اس کی ضد کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ خود سوچیں، بالعکس اگر ہم اسے جاب کی اجازت دے بھی دیں تو لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ 2 بھائیوں اور باپ کے ہوتے ہوئے اسے جاب کرنے کی ضرورت پڑے گی، سمجھیں گے ہم ایک اکلوتی بہن کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اس لیے اسے کمانے کے گھر سے نکال دیا۔ بہن کی فرمائش سے زیادہ اسے لوگوں کے بولنے کی فکر تھی۔ ہم اسے جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ابو، اس نے قطعی انداز میں انکار میں سر ہلا دیا تو فہیم صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی پکڑ کے اس بار جیسے التجا کی تھی، اپنے باپ کی خاطر اسے جاب کی اجازت دے دو۔ بے بسی، لاچاری، التجا، آس نہ جانے کیا کچھ تھا ان کے انداز میں۔ ماہا ایک دم تڑپ کر کچھ بولنے کو آگے بڑھی تھی جب فائزہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے اشارے سے کچھ بھی بولنے سے باز رہنے کو کہا۔ وہ لب پہنچ کر رہ گئی۔ یہی بات اسے غصہ دلاتی تھی کہ آخر باپ ہو کر بھی وہ ان سے اس طرح دب کر بات کیوں کرتے تھے۔ فہیم صاحب مزید کہہ رہے تھے، اپنی بہن پہ غصہ مت ہوا کرو، ابھی تو باپ اور بھائیوں کے گھر پہ ہے اس لیے ضد و فرمائش کر لیتی ہے، یہی سوچ کے اس کی ضد پوری کر دیا کرو، نہ جانے اگلے گھر جا کر کیا حالات ہوں، وہاں اس کی بات کو اہمیت دی جائے یا نہ جائے۔ لفظوں کا جال بچھا کر گویا وہ جذباتی طریقے سے ان کے دماغ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ کی لاڈلی ہے، آپ شوق سے اس کی ضد پوری کریں، مگر یاد رکھیں اگر اس کی وجہ سے ہمیں کہیں بھی کچھ سننا پڑے تو پھر آپ اس کے قصوروار ہوں گے، پھر آپ رہنا اس گھر میں اپنی کماؤ بیٹی کے ساتھ۔
اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ مہا کی قسمت اچھی تھی، جیسے ہی اس نے 2-3 جگہوں پہ اپلائی کیا، اسے اگلے دن ہی اسے کالج سے انٹرویو کال آ گئی۔ مکمل تیاری کے ساتھ وہ انٹرویو دینے کالج پہنچ گئی، جہاں امید سے زیادہ اچھا انٹرویو دینے کے بعد اس سے 2 دن بعد وہاں سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو گیا۔ تو مقرر تاریخ پہ وہ بہت جوش جذبے اور نئی امیدوں کے ساتھ اس نے جاب کا آغاز کیا تھا۔ اس کی کولیگز، اسٹوڈنٹس اور کالج کا ماحول اچھا ہونے کی بدولت وہ وہاں جلد سیٹ ہو گئی۔ حارث و فرحان ناراض تھے، مگر ان سے ان کی ناراضگی کو زیادہ محسوس نہیں کیا تھا۔ ان کی شاید ناراضگی کا احساس تو اسے اسی دن ہوا جب قریبی رشتہ داروں میں شادی کا کارڈ موصول ہونے پر خرچے کا موضوع چھڑا تو اپنے ذہن کے مطابق اس نے مشورہ دینے کی کوشش کی۔ مائیوں، مہندی، بارات، اتنے فنکشن ہیں امی، میرے خیال میں ہر ایونٹ پہ الگ الگ رقم دینا ٹھیک رہے گا۔ اس سے پہلے کہ فائزہ بیگم جواب میں کچھ بولتی، فرحان تیزی سے بولا، امی اس کو کہیں یہ اپنی استانی گیری کو اپنے پاس رکھیں، ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہم اس کے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ وہ اسے اس قدر خفا تھے کہ اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا جو چہرے پہ مکمل بیگانیت سجائے اس کی طرف سے انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بے بس چند پل ہی اس کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کیا فائدہ تھا وہاں بیٹھے رہنے کا جہاں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں باقی۔ نیا اپائنٹ ہونے والے ٹیچرز کے اعتراض میں کالج انتظامیہ ایک پارٹی دے رہی تھی جو کہ سنڈے ایوننگ میں ہالیڈے ان ہوٹل میں منعقد ہونا تھا۔ اسی پارٹی میں اس کا شریک ہونا ضروری تھا، مگر دعوت ملتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ ایک تو پارٹی ایوننگ میں تھی، سیکنڈ سنڈے کے دن تھی جس کو اجازت ملنا دشوار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ کر انہیں انکار کرے۔ اپنے اجازت نہ ملنے کی بات تو وہ انہیں ہرگز نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے بہت سوچنے کے بعد بنا کوئی جواز پیش کیے اس نے پارٹی میں شریک نہ ہونے پہ معذرت کر لی۔ اس کا انکار سننے کے باوجود اس کی کولیگز اس کے انکار کو خاطر میں لائے بنا اس کو پارٹی میں آنے کے لیے اصرار کرنے لگی تو وہ ہلکا سا رضامند ہونے لگی۔ خود تو پارٹی میں آنا چاہتی تھی، مگر اس کے گھر والے۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو اس نے بہت زیادہ سوچنے کے بعد بالآخر فائزہ بیگم سے پارٹی کا ذکر کر دیا، جسے سن کر انہوں نے فوراً قطعی انداز میں کہا تھا، ابھی تک حارث و فرحان تمہاری جاب کو لے کے ہم سے ناراض ہیں، ایسے میں تم پارٹی میں جانے کا کہہ کر کے ہمیں مزید کسی مشکل میں مت ڈالو۔ امی میں ضد تو نہیں کری، بس آپ سے اجازت مانگ رہی ہوں۔ مجرم نہ ہونے کے باوجود میرے لہجے میں اس نے صفائی دینا چاہی۔ تم نے اجازت مانگی، میں نے انکار کر دیا، اب تم اس بات کو یہی ختم کر دو۔ مزید بحث کرو گی تو مجھے ڈر ہے تمہارے بھائی اس بار ہماری بھی نہیں سنیں گے اور تمہاری جاب ختم کرا دیں گے۔ پھر اٹینڈ کرتی رہنا پارٹیاں۔ روز روز ان کی باتوں سے خاصی عجز دکھائی دے رہی تھی۔ مہا نے ایک نظر جھنجھلائی ہوئی مجبوری کو دیکھا، پھر خاموشی سے ان کے پاس سے اٹھ کے چلی گئی۔ جب 2 دن کی چھٹی کے بعد وہ بہت مرجھائی سی کالج پہنچی، ایک تو پارٹی میں شریک نہ ہونے کی شرمندگی، دوسرے اپنے حالات کے متعلق سوچ کر اس نے خود کو تھکا ڈالا۔ یہی وجہ تھی گزرے ہوئے دنوں اس کی ساری شگفتی نچوڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے سامنے دیکھ کر 1000 سوال اٹھائے جائیں گے، اس لیے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے خود کو تیار کرتے وہ ان کے سامنے تھی، مگر وہ سب اسے اس قدر مجھاڑے دیکھ کر بجائے سوال جواب کرنے کے لیے اسے تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ مہا، یہ 2 دن میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا تو رنگ ہی پیڑا پڑ گیا ہے، کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ۔ جتنے منہ تھے اتنے ہی سوال بلند ہو رہے تھے۔ وہ سب اس کی اپنی نہیں تھی، مگر اس لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ان کی اپنائیت محسوس کر کے اس کا دل بھر آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے دل کا گداز نمی بن کر اس کی آنکھوں سے جھلکتا، اس نے تیزی سے پلکوں کو جھپک کر ہلکی سی نمی کو اندر اتار کر مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ ہونٹوں کو پھیلا کر اس نے خود کو فریش ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر ان کی پریشانی ذرا کم ہوئی تو پھر بھی مسکراتی ہوئی اس کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھی اسے پارٹی کے روات سنانے لگی۔
ان کا دھیان نہ دیکھ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے ہمدردی کے کسی پل میں اسے کمزور ہونے سے بچا کر اس کا بھرم رکھ لیا۔ اسے جاب کرتے تقریباً سال ہونے کو آیا تھا جب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ حالانکہ حارث فرحان اب بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور خود وہ بھی ان کو دیکھ کر سامنے سے ہٹ کر جایا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ان کے سامنے رہی تو ضرور کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جائے گی۔ ممکن تھا جس کا اس انجام سوائے جھگڑے کے کچھ نہیں نکلتا تھا، اور پھر اس جھگڑے کے بعد اس کے ماں باپ کو اس کی خاطر بہت کچھ سن کر برداشت کرنا پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ سن کر ان کے ماں باپ کس قدر تکلیف سے دوچار تھے۔ وہ ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اختلافات کے باوجود اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مگر وہ بشر مومن تھی، جب کہیں اس کے برداشت کی حد ختم ہوتی تو وہ بول اٹھتی تھی، جیسے اس دن شام کی چائے پینے کے دوران فرحان نے اچانک ہی اپنے سوات جانے کا بتا کر دھمکا دیا۔ امی پرسوں میں اپنی کمپنی کے سوات جا رہا ہوں۔ اس کے انداز میں، اس کے لفظوں میں کہیں اجازت طلب کرنے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ان سے اجازت طلب کر رہی تھی، وہ تو بس انہیں اپنے جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ ماہ نے پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی حیرت بھری نگاہیں اپنی ماں کے چہرے پہ جما دی جو اس سے باز پرس کرنے کی بجائے اسے دعاؤں سے نواز رہی تھی۔ اچھا بیٹا، خیر سے جا کر جلدی واپس آؤ۔ اس بار ہماری کمپنی کو بہت پروفٹ ہوا ہے امی، اس لیے ہمارے باس نے خوش ہو کر اس ٹرپ کا اعلان کیا ہے 15 دن کا ٹور ہے، مئی کے آخر تک واپس آ جائیں گے۔ وہ اپنے ٹرپ کو لے کر بہت زیادہ خوش تھا، اس لیے پرجوش سا انہیں تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ فائزہ بیگم مسکراتی ہوئی ان سے سن رہی تھی، جبکہ ماہ ٹکر کبھی ماں کو تو کبھی جوش سے بولتے فرحان کو دیکھے جا رہی تھی۔ فرحان کی سیل کی بیل بجی تو وہ کال سننے کی خاطر وہاں سے اٹھتا آگے بڑھ گیا۔ فائزہ بیگم بھی خالی کپ ٹیبل پہ رکھتی اٹھنے کو تھی جب ماہ نے عجیب سی کیفیت کے زیر اثر ان کو پکارا، اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے فرحان کو جانے سے کیوں نہیں روکا؟ میں اسے جانے سے کیوں روکتی؟ انہوں نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ اس نے ابو اور آپ کی اجازت لیے بنا ہی سارا پروگرام ترتیب دے لیا، آپ نے کوئی اعتراض ہی نہیں اٹھایا۔ وہ اسی طرح کے سوال کر کے نہ جانے کیا سننا چاہ رہی تھی۔ میں اعتراض کیوں کرتی؟ انہوں نے ابرو اچا کر اس کی سمیت دیکھ کر مزید کہا، اور اعتراض تو جب کرتی جب وہ مجھ سے پوچھتا۔ اس نے تو بس اپنے جانے کی اطلاع مجھے دی ہے، ایسے میں اعتراض کا کہاں کوئی جواز بنتا ہے؟ ہاں تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں، جب آپ سے آپ سے اجازت ہی نہیں لی تو آپ کو اس سے فوراً منع کر دینا چاہیے تھا تاکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتا۔ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا، میں نے آپ سے گھر کے نزدیک ہوٹل میں منعقد پارٹی میں جانے کی باقاعدہ اجازت لینا چاہی تھی، مگر آپ نے فوری انکار کر دیا۔ پھر جب کہ فرحان شہر سے باہر ٹرپ پر جا رہے ہیں تو ابھی بھی آپ نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے اور تم ایک عورت۔ مرد اور عورت میں کچھ تو فرق بنتا ہے، تم کیوں ہر بار اعتراض اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہو؟ امی، یہ آپ لوگوں کے دلوں کا وہم ہے کہ مرد عورت میں فرق ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ فائزہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ تم سے کوئی بحث نہیں کرنی۔ ایک تیز نظر اس کے حوالے کر کے انہوں نے مزید کہا تھا، بھائی کے جانے پہ واویلا کرنے کی بجائے اس کی خیریت سے لوٹ آنے کی دعا کرو بس۔ ماں نے حیرت و دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس حق پر ہونے کے باوجود اس سے غلط ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ آج اسے اپنی ماں کی طرف سے بھی ایک بڑی سی گروہ اپنے دل میں پڑی محسوس تھی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، مگر اس نے ایک ذرا سے شوق کی تکمیل کی خاطر اپنا مان سمان سبھی کچھ کھو دیا تھا۔ جس کی قدر جوش و جذبے سے اس نے جاب کی شروعات کی تھی، اب قدم قدم پہ اپنی تحقیر و توہین ہوتے دیکھ کر اس کے سارے شوق، سبھی جذبے و تمام امیدیں اپنی موت آپ مرتی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کب تک تنہا عورت کی عزت و عظمت کے لیے مرد کی مخالفت کا سامنا کرتی تھی؟ یہی وجہ تھی
روز روز کی اس چک چک اور کماؤ بیٹی ہونے کے طعنے سن کے اسے قدم پیچھے ہٹانے پر جیسے سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ پہلے جس طرح ہر روز ایک نئی امید محسوس کر کے وہ فریش سی کالج میں جایا کرتی تھی، اب اس کے بالکل الٹ وہ اپنی انا کی سلامتی کا سوچ کر لگے بندھے کالج جانے پہ مجبور تھی۔ اب تو وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ شاید عروج کا کوئی وجود نہیں تھا، عورت کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک ایسا ہے جیسا جس کا کنٹرول ریموٹ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جسے مرد جب جیسے چاہے استعمال کر کے عورت کو اپنے اشاروں پہ نچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ نیا کاروبار شروع کرنے کی وجہ سے حارث کو رقم کی ضرورت تھی۔ بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اس کے پاس مطلوبہ رقم جمع نہیں ہو سکی تھی۔ اس کو پریشان دیکھ کر اس نے اپنے پاس جمع اپنی ساری تنخواہ سے دینا چاہا تو اس نے اس سے بری طرح جھڑک کر کہا، تمہاری کمائی کے پیسے لینے سے بہتر ہے میں بھیک مانگ کر پیسے جمع کر لوں۔ انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس قدر سخت نظر سے اس کی سمیت دیکھا کہ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں غرق ہو جائے۔ اس کے کمائے روپوں کی اس قدر تحقیر! آج تک وہ ہمیشہ ان کی زیادتی پہ ضبط کر کے اپنے ہر آنسو کو اپنے اندر اتارتی آئی تھی، مگر آج اس کے ہر ضبط کا بند ٹوٹا تو وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ تیزی سے بھاگتی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگاتی زمین پر بیٹھی بری طرح بکھری تھی۔ اس کو اس طرح بکھرنا تھا کیونکہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کا بولنا ہمیشہ جرم تھا۔ اس کے باوجود اس نے آواز بلند کرنے کی کوشش تو کی، ہمیشہ کی طرح مجرم ٹھہرا دی گئی تھی۔